الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر۔ ایک کپڑے کے اندر لپٹنے والے، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو خبردار کر، اپنے پروردگار کی برائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ، گندگی سے کنارہ کش ہو جا اور کسی پر اس نیت سے تو احسان مت کر کہ بدلے میں تو زیادہ وصول کر سکے۔ یہ سورہ مدثر کی تفسیر بحمد اللہ پہلے سے جاری تھی، سال کے اندر تفسیر ہوتی رہتی ہے، تو سورہ مزمل پوری ہوئی تھی اور رمضان کے اس پہلے دن سے سورہ مدثر کی تفسیر شروع ہوئی۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ اس کے اندر 56 آیتیں ہیں۔ الفاظ اس سورت کے اندر علماء نے بیان کیے ہیں 255۔ حروف کی تعداد اس سورت کے اندر جو ہے تو معالم العرفان کے اندر مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حروف کی تعداد ہے 1010۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب جو ہے وہ بہت زبردست ہے، عجیب و غریب حساب ہے کہ ایک حرف ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے اندر ہمیں 10 اجر دیتا ہے، اور وہ بھی کم سے کم اجر ہوتا ہے۔ پھر آدمی جتنا اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار جتنا دل کے اندر ہوتا ہے، جتنا رو رو کر پڑھتا ہے وہ، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی جتنی فکر ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ براتے ہیں، اور پھر کتنا زیادہ براتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کم سے کم جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اس سورت کے اندر 1010 حروف ہیں تو انشاءاللہ کم سے کم اجر جو ہمیں اس سورت کو پڑھنے پر ملے گا وہ ہے 10,000 سو۔ قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں جو سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً نازل ہوئی۔ اس کے بعد علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ قلم نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی چوتھے نمبر پر۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں پہلے، پھر سورہ قلم، پھر سورہ مزمل کا پہلا رکوع، اور پھر سورہ مدثر، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یعنی ابتدائی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔ کوئی
شاید یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو پھر قرآن کے آخر کے اندر اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جب یہ سورہ فاتحہ سے بھی پہلے کی صورت ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق، تو پھر اس کو تو سورہ فاتحہ سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بالکل اول میں اور سورہ مدثر بالکل 29ویں پارے میں۔ تو دیکھو میرے عزیزو، اللہ اور اس کے رسول نے یہ قرآن ہمارے سامنے تیار کیا۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ پہلے نازل ہوا اور بالکل ابتدائی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اس کو یہاں پر رکھنا ہے، سورہ فاتحہ کو پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کو رکھنا ہے۔ یعنی قرآن کی یہ جو موجودہ ترتیب ہمارے سامنے ہے نا، یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے جو مناسب سمجھا، جس اعتبار سے قرآن کو ہمارے سامنے رکھنا چاہا، اس طرح انہوں نے رکھا، اور وہی زیادہ اس کی مصیت سے واقف ہے۔ ہاں لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے آج موجود ہے نا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ترتیب دیا ہوا ہے، ہم اب اس ترتیب کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں قرآن کو لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ تم دیکھو بخاری کی روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ نازل ہوئی وہی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، پھر غیر اولی الضرر تو بعد میں نازل ہوا، پھر والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جو آیت ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضور نے فوراً حضرت زید ابن ثابت کو بلوایا اور ان کو بلا کر کہا کہ یہ فوراً لکھ لو۔ تو حضرت زید ابن ثابت قلم لے کر آئے، ہڈی کا شانہ لے کر آئے، کیونکہ اس زمانے میں تو کاغذ آسانی سے ملتے نہیں تھے، دوات وغیرہ لے کر آئے اور پھر انہوں نے مستقل طور پر یہ قرآن لکھا۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ حضور باقاعدہ زید ابن ثابت کے پاس قرآن لکھواتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کافر لوگ جو تھے نا اس زمانے میں، انہوں نے بھی قرآن کی کتابت کا اقرار کیا ہے۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 5 کے اندر ان لوگوں کا قول مشہور ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ قرآن سنتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں جس کو یہ محمد لکھ لیتا ہے اور لکھوا لیتا ہے، اور صبح و شام اس کے سامنے یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو دیکھو قرآن کی کتابت تو حضور کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد روایتوں کے اندر مستقل طور پر یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت اترتی نہیں تو حضور فوراً صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ اس آیت کو فلاں فلاں صورت کے اندر رکھ دو جہاں پر یہ مضمون چل رہا تھا، اور یہ حضور اپنے اجتہاد سے نہیں کرتے تھے، جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق یہ سب ہوتا تھا۔ یعنی بالکل یہ جو ترتیب ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ترتیب ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ان کی گفتگو حضرت عثمان ابن عفان سے ہو رہی تھی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب بھی حضور پر کوئی صورت نازل ہوتی نا تو حضور ہمیں یہ بتا دیتے تھے کہ وہ جو فلاں صورت ہے نا اس صورت کے اندر اس آیت کو داخل کر دو، اور اس میں یہ مضمون تھا نا اس مضمون کے ساتھ اس کو ملا دو۔ تو یہ آیتیں اگرچہ بعد میں نازل ہوئی پہلے نازل ہوئی، یہ جو ترتیب جو دی گئی ہے نا وہ رسول کے مطابق دی ہوئی ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر تو حضرت عثمان ابن ابی العاص کے حوالے سے یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ یہ حضور خود اپنے اجتہاد سے بھی نہیں کرتے تھے، جبرائیل امین حضور کو کہتے تھے کہ دیکھو یہاں پر تمہیں اس آیت کو ملانا ہے اور یہاں پر تمہیں اس آیت کو ملانا ہے۔ مثلا سورہ مدثر اگرچہ پہلے نازل ہوئی لیکن تم کو اس کو بالکل آخر میں رکھنا ہے، اور سورہ فاتحہ اگرچہ سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی لیکن تم کو اس کو بالکل پہلے رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے چین رہتے تھے کہ کب واپس جبرائیل امین کا دیدار ہو نصیب ہو۔ آنکھیں ہر مرتبہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی اس انتظار میں کہ جبرائیل امین قرآن کا کچھ حصہ لے کر آئیں، وہی کچھ لے کر آئیں،
لیکن وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا تھا، اس لیے حضور کا دل بالکل بے چین رہتا تھا، آنکھیں بالکل مشتاق رہتی تھی۔ ایک دن اسی فکر میں تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی پر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا کے اندر آیا تھا۔ فرق بس اتنا ہے کہ غار حرا کے اندر وہ فرشتہ انسان کی شکل کے اندر آیا تھا، اب یہ فرشتہ جو کرسی پر بیٹھا ہے نا، یہ اپنی اصل شکل صورت کے اندر ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت پر دیکھ لیا تھا، اب بالکل اچانک دیکھ لیا تھا، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں بالکل گھبرا گیا، میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، کپ کپی طاری ہونے شروع ہوئی، بالکل گھبرا گیا تو میں فوراً گھر چلا جاتا ہوں اور گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں دثرونی دثرونی، کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، قرطبی کے اندر یہ بات ہے کہ اے مدثر، یعنی اے کپڑے کے اندر لپٹنے والے، ابھی وقت کپڑے کے اندر لپٹنے کا نہیں ہے، ڈر کو اب سائڈ پر رکھو، اب تمہیں کام کرنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو خبردار کرو اور ان کو بتاؤ کہ اب جنت اور جہنم تمہارے سامنے، تم اچھے اعمال کر کے جنت کو پا سکتے ہو، اس لیے اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کر کے تم جہنم سے دور رہ سکتے ہو، اس لیے اچھے اعمال کرو، برے کام کر کے اپنا داخلہ جہنم کے اندر متعین مت کرو، یہ اب کام تمہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر بالکل پیار بھرے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ ایک کمبل کے اندر لپٹنے والے، اب وقت سستی کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، اب تو کام کرنا ہے اور بہت اونچا کام کرنا ہے۔ تو حضور نے پھر کیا، ڈر کو سائڈ پر رکھا، تکلیفیں ہوتی تھی، وحی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں۔ ایک وحی کی قسم تو ایسی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آتی تھی بالکل گھنٹی جیسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ آنی شروع ہوتی تھی تو گھنٹی جیسی آواز مجھے آتی تھی، اور اتنی خطرناک آواز کہ میں بالکل بے چین ہو جاتا تھا، اور وحی کی یہ جو شکل و صورت ہے نا، یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت گزرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، تو دیکھو آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہو تو وہ اسلام کا ریلیجن ہے، اسلام کا دین ہے۔ مدثر کا ایک معنی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے میرے عزیزوں بیان کیا کہ کپڑے کے اندر لپٹنے والا، ایک معنی اس کا ہے برباد کرنے والا، مٹانے والا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں اے مدثر، یعنی اے برباد کرنے والے، اے مٹانے والے، یعنی کس کو برباد کرنے والے، کس کو مٹانے والے؟ کفر کو، شرک کو، یعنی ایک کفر اور شرک کو مٹانے والے۔ اب ڈرنے کا موقع نہیں ہے، اب تو اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے اور لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور ذکر کرنا ہے، اور سب کو بتانا ہے کہ اللہ ہی کا بول بالا چلے گا، دنیا اللہ کی ہے، درخت اللہ کے ہیں، پہاڑ اللہ کے ہیں، سمندر اللہ کا ہے، تو اس پر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی اپنے کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھو، طہارت کا حکم دیا گیا۔ میرے عزیزو، طہارت بہت اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا ہی کے اندر اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ احکام القرآن جو ابو بکر جساس کی کتاب ہے، اس کے اندر ابو بکر جساس نے کہا کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز ادا کرنے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور طہارت ویسے ہی بہت اہم چیز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت اور پاکی ہے نا، یہ تو ایمان کا نصف حصہ ہے۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کا دائرہ بہت وسیع، ہر چیز کے اندر ایمان ہوتا ہے، لیکن طہارت ایمان کا آدھا حصہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ طہارت کتنی عمدہ چیز ہوگی نا، کتنی بڑی چیز ہوگی۔ لوگوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً یہ وجہ بیان کی ہے کہ دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا، اس سے آدمی کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں،
مثلا اگر کوئی آدمی ہندو یا کوئی دوسرے مذہب کا مسلمان ہونا چاہتا ہے، اب وہ تھا بہت بڑا گنہگار، لیکن اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جو طہارت ہے نا، اس سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، بڑے گناہ سے توبہ سے معاف ہوتے ہیں، طہارت سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، ایمان سے دونوں طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن طہارت سے فقط ایک طرح کا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے طہارت ایمان کا آدھا ہوا نا۔ اسی طرح مجمع البحار کے اندر ایک وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ دیکھو، ایمان سے ظاہر بھی خوبصورت بنتا ہے، باطن بھی خوبصورت بنتا ہے، دونوں چیزیں خوبصورت بنتی ہیں، لیکن طہارت سے فقط ظاہر ہی خوبصورت بنتا ہے۔ آدمی پاک صاف رہے گا، اس کا اثر ظاہر کے اندر دکھے گا۔ تو دیکھو، اس کا اثر فقط ظاہر تک محدود، جبکہ ایمان کا اثر ظاہر کے اندر بھی پھیلا ہوا، باطن کے اندر بھی پھیلا ہوا۔ اس لحاظ سے طہارت ایمان کا نصف حصہ ہوا۔ تو یہ بھی طہارت کے لیے ایک بہت افضل چیز ہے، ہمیں پاکی حاصل کرنے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی پاکی کے ساتھ سوتا ہے نا، طہارت کی حالت میں سوتا ہے، تو فرشتے پوری رات اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور جو آدمی ناپاکی کی حالت کے اندر سوتا ہے تو وہ آدمی تو بالکل محروم ہی ہے نہیں۔ اس لیے پاکی کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد کے اندر وہ موجود ہے، کہ کچھ لوگ حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے اور وہ ٹھٹا کر رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، آگے پیچھے کس طرح دھونا چاہیے وہ بھی سکھاتا ہے تم کو، پاخانہ کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ بھی وہ تم کو سکھاتا ہے، یہ کیسا نبی؟ اس طرح انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق بنانے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا، ہاں جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور اتنی مکمل تعلیم دی ہے کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتائیے۔ حضور نے ہمیں کہا ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے تم استنجا مت کرو، اس میں قبلے کی توہین ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے تم کھانا کھاتے ہو، دائیں ہاتھ سے تم سب اچھے کام کرتے ہو، اس لیے دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے استنجا کرو گے تو وہ ہاتھ گندا ہو جائے، اور پھر اسی ہاتھ سے اگر تم کھانا کھاؤ گے تو پھر اس شرط میں گندگی ظاہر کے اندر بھی ہے، باطن کے اندر بھی پھیلے گی۔ تو اس طرح حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا نا، وہ بالکل علی اسلوب الحکیم تھا، حکیمانہ جواب دیا بالکل، کہ دیکھو تمہارا اس طرح استہزاء کرنا اور مذاق بنانا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مذاق تو تم پر ہونا چاہیے کہ تمہیں یہ سب تعلیمات معمولی لگتی ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات معمولات نہیں۔ تم سمجھو کہ ہمارا نبی کتنا کامل اور کتنا مکمل ہوگا کہ اس نے تمام چیزوں کی تعلیم دی، حتیٰ کہ ان سب چیزوں کی بھی تعلیم دی۔ پیشاب وغیرہ آدمی کرے تو پیشاب کے قطروں سے آدمی بچے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پیشاب جب تم کرو نا تو نرم نشیبی زمین کو تم تلاش کرو۔ اور آج کل جو ویسٹرن ٹوائلٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر ہم پیشاب کریں تو پیشاب کرتے ہیں اور چھینٹے اوپر اڑتے ہیں، اگر وہ چھینٹے ناپاک ہوں تو پھر اس صورت میں کپڑے پر لگیں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں، پھر نماز آدمی کس طرح ادا کرے گا؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ بالکل پاک صاف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نرم اور نشیبی زمین کو تلاش کرنے کا اور اس میں پیشاب پاخانہ کرنے کا، تاکہ چھینٹے نہ اڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہم وہ دیسی ٹوائلٹ ہی استعمال کریں کہ جس کے اندر چھینٹے کے اڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ لوگوں پیشاب سے بچو، اس کے قطروں سے بچو، اس لیے کہ عامتاً عذاب قبر انہی قطروں کی وجہ سے ہوگا۔ اگر تم قطروں سے بچو گے نہیں تو پھر اس صورت میں جو نماز ادا کرنی چاہیے وہ نماز تم مکمل طور پر ادا نہیں کرو گے، اس لیے کہ کپڑے تمہارے پاک نہیں۔ جب کپڑے پاک نہیں تو نماز ادا ہوگی نہیں، نماز ادا نہ کرنے کا گناہ تم پر ہوگا، تو جب ہوگا تو پھر اس صورت میں عذاب قبر بھی لازماً ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان دو قبروں کو اور کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ ان دو قبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا آپ بتائیے حضور کیا ہو رہا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہے ہیں۔ ایک چغل خوری بہت زیادہ کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا تھا، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچاتا تھا، لڑائی جھگڑا پھیلانے کے لیے، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو حکم دیا گیا ہے حضور کو، وہ حضور کو تو اولاً دیا گیا، لیکن پھر بعد میں ہمیں بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمیں ہمارے کپڑے صاف رکھنے، پاک صاف رکھنے اور طہارت کو لازم پکڑنا ہے۔ طہارت کو اگر ہم لازم پکڑیں گے نہیں تو ہمارا آدھا ایمان تو اسی طرح پر ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ثیاب سے یہاں پر مراد کپڑے نہیں، ثیاب سے یہاں پر مراد اعمال ہیں، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو پاک صاف رکھو۔ اب تم کہو ثیاب تو کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اعمال کو مراد لینا، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھو کپڑا جس طرح ایک انسان کے ساتھ رات دن لگا رہتا ہے نا، اسی طرح اعمال بھی ہمارے ساتھ رات دن لگے رہتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ثیاب سے اعمال کو مراد لینا کوئی بعیدی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال کو پاک صاف رکھو، یعنی اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والرجز فاہجر، اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گندگی سے تو ایک وہ گندگی مراد لی جا سکتی ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، پیشاب کی گندگی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر گندگیاں ہوتی ہے، دیکھو پیشاب پاخانہ ہی ایک گندگی نہیں ہوتی، گندگی ناخن کو برے رکھنے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ زیر ناف بال اگر حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں تو اس کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ زیادہ بڑے ہو جائیں تو اس صورت میں جو پاخانہ وغیرہ ہوتا ہے، جو پیشاب وغیرہ ہوتی ہے، وہ کچھ اس کے اندر بھی لگ جاتی ہے، اور پھر وہ جو بال ہوتے ہیں نا وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں، اور جذب کرنے کی وجہ سے آدمی عامةً آسانی سے اس جگہ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر چیز کے اندر پاکی صافی کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، اپنے آنگن کو پاک صاف رکھو، استعمال کی جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی پاک صاف رکھو۔ جو آدمی اس طرح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑا مقام اس کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھی خوب محبت کرتا ہے جو پاکی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک طرح کی گندگی بت کی گندگی بھی ہوتی ہے۔ مفسر لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں پر رجز سے مراد بت ہے، مورتیاں جو ہوتی ہیں نا، تو ہم مورتیوں سے بالکل الگ رہیں، ان سے کنارہ کش رہیں، جو لوگ مورتیوں کی پوجا کے اندر لگے رہتے ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ اسی بات کا حکم ہمیں اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے احسان نہ کرے کہ بدلے میں وہ زیادہ وصول کر سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ علمی احسان ہو یا ایک ایسا احسان ہو جس کا تعلق علم سے نہیں ہے، پیسے وغیرہ دینے یا کوئی اور مدد کرنی، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ احسان تو کرتے ہیں، علم تقسیم کرتے ہیں، پیسے وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں، قرض وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں، اپنی طاقت وغیرہ لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار بدلے میں ہم انشاءاللہ ان سے وصول کریں گے، اور نیت اندر ہی اندر یہی ہوتی ہے کہ فیوچر کے اندر یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے، آج ہم ان کو تعلیم دیں گے، آج ہم ان کی مالی مدد کریں گے، آج ہم ان کی بدنی مدد کریں گے تو فیوچر کے اندر یہ ہماری مدد کریں گے۔ بہت سے لوگوں کی نیت ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد وغیرہ کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی اولاد کسی کی ہو تو کبھی کبھی ان پر احسان جو ہوتا ہے تو احسان اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے نہیں تو پھر ہماری خدمت کریں گے۔ ارے اس نیت سے احسان نہ کرو، احسان کرو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ ایک لڑکا اپنے والد کی جو خدمت کرتا ہے تو وہ والد کو راضی کرنے کے لیے خدمت نہ کرے۔ ایک آدمی اگر کسی دوسرے آدمی کی مالی امداد کر رہا ہے تو سامنے والی آدمی کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ مالی امداد نہ کرے۔ کوئی استاذ کسی شاگرد کو علم سکھا رہا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ علم نہ سکھائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کام کرے، اللہ بدلہ دینے والا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اسی بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک آیت کا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مراد لیا ہے کہ یہاں پر ولا تمنن تستکثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ کوئی عمل جب تم کرو نا اس پر فخر نہ کرو اور احسان مجھ پر مت جتلاؤ کہ میں نے یہ کام کیا. مثلا ہم تراویح پڑھتے ہیں، بحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے تراویح ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، تفسیر کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا، لیکن اس پر ہم اللہ پر کوئی احسان تو کر نہیں رہے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی اور سعادت تھی جس کی وجہ سے ہمیں اس عبادت کے اندر لگنے کا موقع ملا. لہٰذا اللہ اس آیت کے اندر یہ کہنا چاہ رہے کہ دیکھو عبادت کرو، خوب عبادت کرو. رمضان کے اندر عبادتیں رات کے اندر بھی خوب کرو، دن کے اندر بھی خوب کرو، لیکن کبھی بھی احسان مت جتلانا کہ ہم تو کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. احسان مت جتلاؤ، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، لیکن یہی سمجھو دل کے اندر کہ ہم نے تو بہت معمولی عبادت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نواز ہے، اگر وہ ہماری ایک عبادت کو بھی قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم سر تا پا گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، ہم سے خوب صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. مولا کریم مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. مولا کریم اگر اس مبارک مہینے کے اندر ہم ہماری مغفرت نہ کرا سکے تو اے اللہ ہم تو جبریل امین کی دعا اور مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے مستحق ہو جائیں گے. اور اے اللہ وہ دعا حقیقت میں دعا تھی ہی نہیں، وہ تو بد دعا تھی. مولا کریم ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ اس پورے مہینے کو عبادتوں کے اندر مشغول کرنے کی مولا کریم ہمیں توفیق اور سعادت مرحمت فرما. اے اللہ عزت دینا، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرمانا. اے اللہ طاقت قوت سے نوازنا، بیماری کمزوری زور سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمانا. اے اللہ تندرستی سے نوازنا، اے اللہ کمزوری اور عدم تندرستی سے ہماری پوری حفاظت فرمانا. مولا کریم تو ہر اعتبار سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، شر کے فیصلوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ علم سے نواز، جہالت سے پوری حفاظت فرما. جنت کے اندر اعلیٰ درجہ نصیب فرما، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ یہ جو تراویح ہوئی اس کو خوب قبول فرما. مولا کریم ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح ہم نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت جس طرح سننی چاہیے تھی اور جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم نہیں کرتے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. جو تفسیر ہوئی ہے اس کو بھی قبول فرما. کچھ غلط بول دیا ہو، کچھ غلط سن لیا ہو، اے اللہ اس کو معاف فرما دینا اور اچھے طریقے سے ہماری اصلاح فرمانا. مولا کریم اہل فلسطین پر تو رحم فرما، اہل فلسطین کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. اور اے اللہ اس تفسیر کو خوب قبول کر کے تو ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.